Allahu 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 Allah Allahu Allahu جس دن غزوہ بدر ہونے کا اس دن سے ایک رات پہلے جس طرح رات گزری ہے ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے وہاں زمین پہ بیٹھ کے فرمایا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی ووضع یدہ علی الارض۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے زمین پر نشان لگا کر بتایا کہ کل فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا۔ وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا نشان لگایا اور فرمایا فلاں کافر کل ادھر مرے گا۔ وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا نشان لگایا، نشان لگا کر بتایا کل فلاں کافر ادھر مرے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، ما اعتقد الحدود، حضور نے جو جو نشان لگائے تھے وہ کافر بالکل اسی جگہ پر مرے۔ آج لوگ کچھ ایک آیت اٹھا کر وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس جگہ پر مرے گا، لیکن وہ کوئی اور ہوں گے، مصطفیٰ کی ذات اور ہے۔ حضور نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ بدر کے مقام پر فلاں فلاں کافر کیا رہے گا۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک روایت موجود ہے، توجہ ہے آپ کی۔ کل جس وقت میں وہ روایت پڑھ رہا تھا اکیلا بیٹھا تھا، لیکن جب روایت پڑھی اکیلے مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان دیکھ کر، حضور کی یہ عظمت اور حضور کی یہ بلندی دیکھ کر خود کتاب مجھ سے بات کرنے لگے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آیا، پہلی مرتبہ میں اپنے قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آئے، تو جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ہم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں رک گئے، ہمارا قافلہ رک گیا، ہم سب ادھر بیٹھ گئے کہ اپنے کپڑے تبدیل کر لیں، اپنا منہ وغیرہ دھو لیں، سفر کر کے آئے تھے، غبار پڑی ہوئی تھی، چلو ہم اپنا تھوڑا حلیہ تبدیل کر لیں پھر مدینہ منورہ شہر میں جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ہم وہاں باغ میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص تشریف لے آئے۔ جب وہ شخص آئے انہوں نے آ کر ہمیں سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا آئینہ تریدون، ارے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم مدینہ منورہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم وہاں سے کھجوریں لینے جا رہے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں بہت ساری کھجوریں ہیں، تو ہم گھر کے لیے، قبیلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کھجوریں لینے جا رہے ہیں۔ اب حضرت طارق کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ تم یہ اونٹ مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں بیچیں گے، اتنے کھجور لیں گے، اتنے مان، انہوں نے ایک مقدار بتا دی کہ اتنی کھجور ہم دیں گے اور یہ اونٹ دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ کچھ قیمت کم کرو، بلکہ اس نے اونٹ کی لگام پکڑی اور لے کر چل پڑے۔ فلما توارا عنا، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، چلے گئے اونٹ لے کر، کہتے ہیں اب ہم سوچنے لگ گئے ما سنانا بیٹا جملنا ممن لا نعرف، یار ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے تو اپنا اونٹ اس کو دے دیا جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اس سے ہماری سلام دعا بھی نہیں تھی، ہم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کون تھے، وہ تو اونٹ لے کر چلے گئے، ہم نے تو کوئی قیمت بھی نہیں دی، کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وقالت المرأة التي معنا، ایک عورت جو ہمارے قافلے میں تھی وہ کہنے لگی واللہ لقد رأيت وجه رجل لا يقدر بكم، قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، وہ جو شخص میں نے دیکھا تھا اس کا چہرہ بتا رہا ہے وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ واللہ لقد رأيت ما رأيت شبیہا اشبہ بالقمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند سے بڑھ کر ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ وَإِنِّي لَضَامِنَةٌ لِثَمَرِ جَمَلِكُمْ، اس عورت نے قافلے والوں سے کہا تمہارے اونٹ کی جو قیمت ہے اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم یہی بات کر کہہ رہے تھے، اذ اقبل رجل، اچانک ایک شخص آیا، اس نے کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا بھیجا ہوا غلام ہوں۔
یہ تمہاری کھجور ہے، کھاؤ اور سیر ہو جاؤ اور اپنی پوری پوری کھجور کھول لو۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ جو اونٹ لے کر چلے گئے، اب قافلے والے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون تھے، ہم نے تو اسے قیمت بھی نہیں دی، لیکن وہ عورت بہت بڑی کہا مجھے اس شخص کا چہرہ بتاتا ہے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، پہلی ملاقات تھی حضور سے، مجھے نہیں پتا تھا، بس میں نے سن رکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اب تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جب میں آیا، حضور کا چہرہ انور دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ حضور سچے کا چہرہ ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے میں نے بتا دیا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں اس کے رنگ کا دوسرا، نہ کسی کے وہم و گمان میں نہ دکان اینا صاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے پر، اور یاد رکھیں باقی انبیاء کی شان سبحان اللہ، لیکن مصطفیٰ کی شان کا معاملہ نکالا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، کیونکہ پتھروں کی صورت میں وہ عذاب آیا تھا، آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے تھے، تو اس عذاب کے دوران ایک شخص بھاگ کر حرم میں داخل ہو گیا، بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بندہ اس حرم میں داخل ہو جائے گا اللہ اس کو امان عطا فرما دے گا۔ اب وہ بندہ حرم میں داخل ہو گیا، اس پر جو پتھر آنا تھا وہ پتھر آسمان میں رک گیا، 40 دن وہ بندہ حرم کے اندر پھرتا رہا، 40 دن کے بعد جو حرم سے باہر نکلا پتھر اس کے سر پر فوراً آ پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ تھا معاملہ لوط علیہ السلام کی قوم کا، لیکن جب معاملہ آیا رب کے مصطفیٰ کا، جب معاملہ آیا محبوب خدا کا، فتح مکہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں جس نے مجھے تکلیفیں دی، جس نے میرے غلاموں کو اذیتیں دی، آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن جس نے مجھ مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے اس کے لیے معافی نہیں۔ میرے آقا نے پھر حکم دیا، فرمایا اے میرے صحابہ عبداللہ ابن قتل جو میرا گستاخ ہے وہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ہم اس کے پیچھے دوڑے، وہ بھاگ کر حرم میں داخل ہو گیا۔ اس نے سمجھا تھا قرآن ہے من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امان مل جائے گی، جو حرم میں داخل مل جائے گا وہ امان پا جائے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں معاملہ مصطفیٰ کا ہے، رب نے قانون بدل ڈالا، رب نے اپنے قانون میں تبدیلی کر دی، فرمایا محبوب باقی لوگوں کا معاملہ اور ہے، میرے محبوب کا معاملہ اور ہے۔ جب وہاں حرم میں داخل ہوا صحابہ پریشان ہو گئے، یہ تو حرم میں داخل ہو گیا ہے، اب آپ کیا کریں؟ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ آپ کا جو گستاخ ہے وہ کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے، اس نے کعبے کے پردوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے، اس نے کعبہ میں داخل ہو کر امان لے لی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ، اس کے لیے حرم میں کوئی امان نہیں ہے، اس کو وہیں کعبے کے پردے کے اندر قتل کر دو۔ حرم حرم ہے، حرم میں امان ہے، لیکن حضور کے دشمن کے لیے کوئی امان نہیں، حضور کے گستاخ کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ جو حضور کو تکلیفیں دیتا ہے، حضور کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کے لیے نہ کسی اور جگہ امان ہے نہ حرم کے اندر امان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب معاملہ آیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں تھے، حضور کے مکہ شریف میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اور دوسرے بدبخت لوگ کافر سارے جمع بیٹھے تھے ایک طرف۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو جائے فلاں جگہ ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، وہ اس اونٹنی کی بچے دانی یا اس کی اوجری اٹھا کر لے آئے، بعد اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں گے تو ہم اس دن کی پشت پر وہ گندگی وہ غلاظت رکھ دیں گے۔ تو قوم کا سب سے بدبخت شخص عقبہ بن ابو معیط، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قرآن کے 19ویں پارے کی اس آیت کی تفسیر یہ کہ قرآن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ یہ عقبہ بن ابو معیط کے بارے میں ہے۔ قرآن اس شخص کو ظالم کہہ رہا ہے، یہ شخص اٹھا، اس نے وہ گندگی وہ غلاظت اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رکھ دی۔
جب سرکار سجدے کی حالت میں تھے اس نے وہ غلاظت وہ گندگی حضور کی پشت پر رکھ دی. اب سرکار سجدہ فرما رہے ہیں, حضور نے سجدے سے ساتھ نہیں اٹھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اس کو اٹھا لیتا. اس بات کی خبر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچی. وہ چھوٹی سی بچی وہ چلتی ہوئی آئی, انہوں نے آ کر سرکار کے اس پشت مبارک سے اس غلاظت کو ہٹایا, اس گندگی کو ہٹایا. پھر میرا آقا نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بعمرو بن ہشام, اللہم علیک بعقبہ. اے اللہ قریش کو تباہ و برباد کر دے, اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کو تباہ کر دے, اے اللہ امیہ بن خلف کو تباہ کر دے, اے اللہ عمارہ بن ولید کو تباہ کر دے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد تھا جس میں حضور نے ان کے خلاف دعائیں سرور فرمائی. مجھے بدر کا دن بھی یاد تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد تھا جب حضور مکی زندگی میں تھے. پھر مجھے 2 ہجری کا بدر کا دن بھی یاد تھا. جن لوگوں نے حضور کے خلاف سازش کی, جنہوں نے حضور کو وہ تکلیف دی, ان سب کو بدر کے میدان میں قتل کر دیا. یہ تھے اسلام کی پاور. میرے آقا نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی, اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے, اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا. 1400 سال ہو گئے ہیں, حضور کی دور میں دین دشمنوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی لیکن اب تک اسلام کا پرچم ہمیشہ عروج پر جا رہا ہے. اسلام کو ہمیشہ سربلندی ملتی جا رہی ہے. بڑے بڑے آئے لوگ اسلام کو دبانے والے, لیکن یہ اسلام کو دبانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جس اسلام کو بلند کرنے والے خود خدا کی ذات ہو, کون ہے جو اس اسلام کو دبا سکتا ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جن لوگوں نے حضور کو تکلیف دی سب میدان بدر میں قتل کیے گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی, معرکہ حق کو واقع ہو رہا تھا, مشرک اور مسلمانوں کو آپس میں یہ جنگ ہو رہی تھی, تو آپ کہتے ہیں کہ میں لڑتا میں جنگ کرتے کرتے فوراً واپس پلٹا, تیزی سے میں دیکھوں سرکار کا کیا قربان ہو رہے محراب کے نسبت پر. جنگ کے دوران بھی دل میں خیال مصطفیٰ کا ہے. کہتے میں دیکھوں حضور کا کیا حال ہے. آپ فرماتے جب میں پہنچا کیا دیکھتا ہوں سرکار سجدے میں ہیں اور رب کو پکار رہے ہیں یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. سرکار اللہ کے ان الفاظ کے ساتھ رب کو پکار رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے سرکار کا یہ نظارہ دیکھ کر فوراً میں واپس چلا گیا. پھر کچھ ہی دیر گزری کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. اللہ نے قرآن میں خوشخبری فرما دی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے میرے محبوب تم مجھ سے دعا کر رہے تھے, میں رب تمہاری دعا کو قبول کر رہا تھا. اللہ نے فرشتے بھیج کر اپنے محبوب کی مدد کی, اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کی. اور پھر جذبے ایسے, حضور کی محبت ایسی. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی. میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا نے کھجور کی ایک لکڑی اٹھا کر مجھے دے دی. آپ فرماتے ہیں جب میرے ہاتھ میں آئی تو چمکتی ہوئی تلوار ٹوٹ گئی. سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑی اٹھا کر اپنے غلام کو دی تو ان کے ہاتھ میں وہ تلوار بن گئی. اور اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جنگ کے دوران مجھے کوئی زخم لگا, مجھے کوئی چوٹ لگی جس سے میری آنکھ کا ڈھیلا نکلا اور بہر آ گیا. یہ جو آنکھ کا فور ہے, آنکھ کا ڈھیلا نکل کر لڑ گیا نیچے. اب کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں اٹھا رہا تھا, صحابہ نے کہا کہ اس کو کاٹ دیں. حضور نے بتایا یہ کاٹنا نہیں ہے, رب کا محبوب کو جو تو پھر کاٹنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں اپنی لٹکی ہوئی آنکھ لے کر حضور کی بات کیا میں آیا. میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھ واپس لگا دی. کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سی آنکھ میں بنی ہوئی تھی. یہ تھی دست مصطفیٰ کا صدقہ, یہ تھی حضور کے اپنے ہاتھ مبارک کا صدقہ. میرے آقا نے نکلی ہوئی آنکھ واپس لگا دی, وہ پھر پہلے کی طرح چمکتی ہوگی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلاموں نے جو پیار کیا, غلاموں نے جو جذبے تھی, کس نے کیا خوب کہا. مصر میں کٹی یوسف پہ کٹی تھی, مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. مصر میں تو یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر اور نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے, لیکن حضور کے نام پر غلام سر کٹانے کو گیا. حضور کے نام پر غلام حضور کی عزت کا غلام اپنی عزت لٹانے کو تیار ہے. حضور کی جان مبارک کی حفاظت کرنے کے لیے غلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. حتیٰ کہ بڑے صحابہ تو بڑے رہے, چھوٹے چھوٹے صحابہ کا جذبہ بھی اپنے عروج پر تھا.
ہر صحابی نے جتنا اس سے ہو سکا اپنے حسب استطاعت بلکہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا، حرمت رسول کا پہرا دیا، حضور کی عزت کے سامنے اپنے ڈھال اپنے سینے کو اس نے ڈھال رکھا دیا۔ جو تیر حضور کی طرف آتا تھا صحابہ اپنے سینے پر لیتے تھے، جو تلوار حضور پر لگنے کے لیے آتی تھی صحابہ اس کو اپنے جسم پر لے لیتے، صحابہ نے اپنے جسم کو کٹوا دیے، لیکن سرکار کے جسم پر آنچ نہ آئی۔ سرکار کی عزت کی انہوں نے کس طرح حفاظت کی، اور پھر حضور کے غلاموں نے نہیں، صرف اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو بھیج کر سرکار کی حفاظت فرمائی، سرکار کی مدد فرمائی۔ حضرت جابر سمجھ رہے ہو تاجدار ختم نبوت، سمجھ نہیں آتی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ابھی پوری طرح نہیں ہوئی آتی، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ ختم ہو گئی، بڑی قابل توجہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سننا، اور اس میں ذرا صحابہ کرام کا انداز چیک کریں، صحابہ کرام کا عقیدہ چیک کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز حضور نے تبسم فرمایا، میرے آقا مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے نماز مکمل کر لی، نماز پڑھا لی، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ رأینا کا تبسم تھا، ہم نے آپ کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے حسین چہرے کو دیکھا ہے، آپ مسکرا رہے تھے، آپ تبسم فرما رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ اب حضور نماز میں مسکرائے، ذرا آپ غور کریں، جب مصلی پر امام کھڑا ہو، مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہوں، کیا ہم امام کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ امام کا چہرہ اور امام کے لب ہلتے آپ کو نظر آتے ہیں؟ گویا صحابہ کرام کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے تھے، لیکن اس طرح پڑھ کر حضور کے چہرے کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے، پڑھتے تو حضور کے پیچھے نماز تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور تبسم فرما رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا حضور مسکرا رہے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے صحابہ کرام حضور سے آگے تھوڑا سا نکل کے حضور کا چہرہ اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مر بی کہیں، میں نماز پڑھا رہا تھا تو حضرت بھی کہیں میرے پاس سے گزرے، وعلی جناحہ اثر الغبار، اور ان کے پروں پر مٹی کا غبار تھا، مٹی کا غبار ان کے پروں پر نظر آ رہا تھا۔ فداہی کا الیک فتبسمت الیہ، انہوں نے میرے سامنے آ کر کہا حضور مجھے اب اجازت؟ حضرت بھی کہیں سرکار کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ سرکار مجھے اب اجازت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہاں اجازت۔ حضور فرماتے میں اس لیے مسکرا رہا، اور میرے مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، رب کے اس خاص فرشتے نے، کیونکہ رب کے حکم سے آیا تھا مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جب جا رہے تھے تو حضور سے اجازت مانگ کے جا رہے تھے، حضور کی اجازت کے بغیر انہوں نے جانا گوارا نہ کیا، حضور کی اجازت کے بغیر انہوں نے میدان چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ سرکار کی زیارت کر کے سرکار سے اجازت مانگ کے پھر گئے۔ اور پھر ظالم لوگ جنہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی مخالفت کی، دین پر چلنے والوں کی مخالفت کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ صرف آپ کو دو روایتیں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ میں آیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو گیا، بڑے بڑے کافر قتل ہو گئے، تو سرکار نے سب کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، ایک کنویں میں پھینک دیا سب کو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب میں وہاں سے گزرا، کیا دیکھتا ہوں کہ خارج رجل من الحفرہ، اچانک ایک شخص گڑھے سے نکلا، اس نے کہا یا عبداللہ اس کے لیے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دو۔ اب کہتے ہیں جب اس نے آواز نکلی، اچانک اس گڑھے سے ایک اور بندہ نکلا، وفی یدہ صوت، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، اس نے کہا یا عبداللہ لا تسقیہ فانہ کافر، اے عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ اب کہتے ہیں اس نے کوڑا مارا، پھر وہ گڑھے کے اندر چلا گیا۔
عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، گڑھے سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، پھر دوسرا نکلا، اس نے کہا اس کو پانی نہ پلانا یہ کافر ہے، پھر وہ گڑھے میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ کہتے ہاں میں نے دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا ذاک عدو اللہ ابو جہل، وہ دشمن خدا ابو جہل تھا، مرنے کے بعد اب تک اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اسی طرح اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں۔ فرمایا وذالک عذاب الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ اس کو یہ عذاب دیتا رہے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کرے، جو سرکار کے گستاخوں کی حمایت کرے ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ 1953 آخری واقعہ مختصر، 1953 کی جب تحریک ختم نبوت چلی، 1953 کے اندر اس وقت جنرل غلام محمد تھا ایک شخص جو موجودہ صدر کے عہدے پر فائز تھا، جنرل غلام محمد۔ جب شاہکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاہور کی سڑکوں پر انہوں نے ناموس رسالت تھا، وہ بھی لاہور تھا 1953 کے اندر بھی، جب انہوں نے ناموس رسالت کی خاطر باہر آئے تھے تو جنرل غلام محمد نے ان نہتے بیچارے حضور کے غلاموں کو شہید کروایا تھا، ان نہتے لوگوں پر ظلم کے بعد ان کو شہید کیا تھا۔ اور پھر اس کی تمنا کیا تھی؟ اس نے سعودی حکومت سے اجازت دی تھی کہ مجھے سعودی مدینہ منورہ کے اندر رہائش دی جائے۔ باب جبریل کے پاس اس کو رہائش مل گئی جو پاکستانی ہاؤس کے نام سے وہ جگہ مشہور ہوئی، اور پھر اس کی تمنا تھی کہ جب میں مر جاؤں مجھے مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے۔ اس غلام محمد جنرل غلام محمد کی یہ تمنا تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مدفن مدینہ منورہ میں ہونا چاہیے، لیکن اتفاق ایسا ہوا جب وہ مرا کراچی شہر میں تھا، تو کراچی میں ایک قبرستان ہے گورا قبرستان، عیسائیوں کا قبرستان ہے، اس غلام محمد کو امانت اس قبرستان میں رکھا گیا کہ بعد میں سعودی عرب بھیجا جائے گا، اس کو اس قبرستان میں رکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دو قبر کھودنے والے، ایک کیپٹن ایک ڈاکٹر اور کچھ پولیس اہلکار گئے کہ ہم غلام محمد کی قبر سے اس میت کو نکال کر اس کے جسم کو نکال کر اس کی وصیت کے مطابق ہم مدینہ منورہ بھیجتے ہیں تاکہ مدینہ منورہ اس کی تدفین کی جائے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، دیکھنے والوں نے لکھا کہ جب ہم وہاں پہنچے ڈاکٹروں اور گورنمنٹ کے مشورے سے جب ہم نے قبر کھولی، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے ارد گرد بہت بڑا سانپ چکر لگا رہا ہے، سانپ اژدہا چکر لگا رہا ہے، اس کے جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ اس فوجی کیپٹن نے 6 فائر مارے اس سانپ کو، وہ سانپ نہیں مارا۔ پھر ہم نے اس میں ایک مشورہ کرنے کے بعد ایک زہریلی دوائی پھینک دی اور پھر قبر بند کر دی کہ یہ سانپ مر جائے گا، ہم پھر اس کی لاش کو اٹھا لیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ہم نے قبر کھولی تو پھر بھی وہ سانپ ویسے ہی تھا، وہ سانپ نہیں مرا۔ اس کی لاش نے بتا دیا لوگوں جو حضور کے غلاموں پر ظلم کرے، جو حضور کی ناموس رسالت کی خاطر نکلنے والے جان رسالت پر ظلم کرے، جو نہتے مسلمانوں کو شہید کرے، اس کا نام پھر یہ ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کا قبرستان بھی نصیب نہ ہوا۔ عیسائیوں کا قبرستان گورا قبرستان کے اندر اس کی یہ قبر عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے کہ لوگوں جو بھی میری طرح مسلمانوں پر ظلم کرے گا، جو بھی میری طرح حضور کے غلاموں پر ظلم کرے گا، اس کا جان دنیا دیکھے گی۔ آج بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کی قبر پر کتے آ کے پیشاب کرتے ہیں، یا دوسرے مسلمانوں کی قبر پر تو حضور کے غلام غازی ممتاز کی قبر پر تو پھول جاتے ہیں۔ حضور کی غلامی جس نے لکھی اس کی قبر پر منوں کے حساب سے پھول ہوتے ہیں، لیکن جس نے حضور کے غلاموں پر ظلم کیا، جس نے حضور کے غلام نہتے لوگوں کو شہید کیا، اس کی قبر بھی مسلمانوں کے قبرستان میں نہ ملی بلکہ گورا قبرستان میں، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوا، اور آج تک کتے اس پر پیشاب کر رہے ہیں اور قیامت تک کتے اس پر پیشاب کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ کو یہی درس دینا چاہتا ہوں، یہ آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حضور سے وفا کرنے والے، ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حضور سے محبت کرنے والے، ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حضور کی جان پر اپنی جان قربان کرنے والے ہوں، جو حضور کی عزت پر اپنی عزت قربان کرنے والے ہوں، جو حضور کی ناموس پر اپنی ناموس کا خیال نہ رکھیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی کہیں ان مالی ان نفسی ممالی وبعرضی لعرض محمد وقار، یا رسول اللہ میرا مال، یا رسول اللہ میرا جان، یا رسول اللہ میری عزت آپ کی عزت پر قربان۔ تاجدار ختم نبوت دوست ایک زبان ہو گیا اور دو سنا ہو گئے، پتہ چلے کہ یہاں سارے سرکار کے غلام ہیں۔ تاجدار ختم نبوت